अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर जो इल्ज़ाम तराशी हो रही है, वो ये हो रही है कि इन्होंने पीटीआई से उसका बल्ला छीन लिया और ये कहा जा रहा है कि ये उन्होंने बड़ी ज़्यादती कर दी। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने आने वाले इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया और उनसे गिले शिकवे हो रहे हैं। इस पे बात करते हैं कि ये हकीकत से ये बात कितनी नज़दीक है। ये भी एक तरह का ये झूठा प्रोपेगेंडा, एक चली हुई हवा, बड़े-बड़े लोग उसमें बह जाते हैं। मुझे हैरत है, बहरहाल बह जाते हैं, क्या करें? तो इसके हवाले से कुछ बात करते हैं। दूसरा जी, ये जो झूठी और फेक खबरें हैं, ये प्रोपेगेंडा, ये झूठा, ये मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि अभी तक तो ये है बात सियासत तक। ये झूठी खबरें और झूठी रिपोर्टिंग अगर इस पे काबू ना पाया गया तो ये डॉलर्स मिलते हैं व्यूज़ पे। ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है कि झूठ बोलना और यूट्यूब का व्यूज़ के ऊपर डॉलर्स देना। ये बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। अभी तक तो है ये मुल्की सियासत तक, लेकिन ये यहाँ रहेगा नहीं। मैं आपसे गुजारिश करूँ, अगर इस रवैये को अगर अरेस्ट ना किया गया, इन बातों को अगर न रोका गया, झूठी खबरों को, तो ये गले पड़ेंगी और ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकती हैं। ये इसमें मासूम लोगों की ज़िंदगियाँ जा सकती हैं। मैं गुजारिश कर देता हूँ कैसे। पहली बात तो ये कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर ये इल्ज़ाम कि उन्होंने तहरीक इंसाफ का बल्ला छीन लिया। मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए, क्या उन्होंने कोई अज़ खुद नोटिस लिया था? साकिब निसार के दौर से जो अज़ खुद नोटिस हम देखते चले आ रहे हैं कि अज़ खुद नोटिस सियासी मामलात में लिए गए और वो फ़ैसले दिए गए, एक कतार है उन फ़ैसलों की जिनकी बेनिफिशरी सियासी तौर पर पीटीआई थी और उसके लूज़र्स, नुकसान उठाने वाले वो लोग थे जो पीटीआई के ख़िलाफ़ थे, प्राइमरली नून लीग और उसके अलावा बाकी तमाम सियासी जमातें। यानी सियासी मुकदमात में अज़ खुद नोटिस लेकर जो कुछ यहाँ हो चुका है उसका नतीजा हमने देख लिया है। तो क्या ये अज़ खुद नोटिस था? जवाब है नहीं। कौन गया था अदालत? पीटीआई गई थी, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गई थी। अगर अदालत में जाने का पीटीआई को हक है तो अदालत में जवाब देने का या अपील करने का ये इलेक्शन कमीशन का भी उतना ही हक है। ठीक हो गया। मुकदमा क्या है? मुकदमा ये था कि आपने अपने जो कवानीन बनाए, जो आपने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए, उसके मुताबिक आपको 4 साल के बाद इलेक्शंस करवाने थे। 2021 से ये मामला चल रहा है, उस वक्त से इनकी हुकूमत थी। अब इन्होंने तकब्बुर के घुमंड में वो ज़रूरी नहीं समझा, कवायद व ज़वाबित पूरे नहीं करने, उसकी वजह वो जानते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। और जो हुए उन इंतखाबात में जो इर्रेगुलरिटीज सामने आई, जो उनके वकील ने खुद खड़े होकर मानी कि जब वो जो उसकी फीस दी गई थी, इलेक्शन लड़ने की जो फीस जमा कराई थी, उसकी कोई रसीदें हैं आपके पास, जवाब मिला, कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है पीटीआई के वकील का, जवाब मिला कि जी हमने कैश पैसे पकड़े थे। जब वकील साहब ने कहा कि हमारे लोगों पर जुल्म हो रहा, तशद्दुद हो रहा है, ये वो पूछा गया सबूत, उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया देख लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि खुद पीटीआई के वकला की तैयारी नहीं थी और खुद पीटीआई का सपोर्ट बेस उन वकीलों को गालियां निकाल रहा था बाकायदा मुकदमे की समाअत के दौरान कि ये वकला मरवाएंगे हमें। तो एक जानिब से तो आपका मुकदमा कमजोर है, दूसरी जानिब से आपके वकला की तैयारी पूरी कौम ने देख ली है। जब दोनों ही चीजें कमजोर थीं तो काजी फ़ायज़ ईसा और क्या करते? यानी वो इर्रेगुलरिटीज को नज़रअंदाज करते और साकिब निसार, जस्टिस खोसा और वो अपना अजमत सईद और उमरता बंदयाल के नक्शे कदम पे चलते हुए तमाम इर्रेगुलरिटीज को साइड पे करते और करने के बाद वो कहते कि नहीं, आप बल्ले के पास, यानी सहूलतकार का किरदार अदा करते। अगर वो सहूलतकार का किरदार अदा करते तो फिर खुश हो जाते। ये तक क्या उनके मनसब का ये तकाजा है कि वो सहूलतकार का किरदार अदा करें? आगे आ जाए। क्या मतलब ये सियासी मैदान अगर इस वक्त नाहमवार लग रहा है कि एक जमात के हक में दूसरी जमात के खिलाफ है, तो क्या एक जज का ये काम है कि वो सियासी मैदान को अपने तौर पर ये तय करे कि सियासी मैदान को अब वो हमवार करेगा? जब जज ये तय करता है कि सियासी मैदान को अब वो हमवार करेगा तो फिर उसका नतीजा साकिब निसार होता है और वहां से शुरू होकर उमरता बंदयाल तक आता है। ये अदलिया का वकार जहां पड़ा हुआ है वो इसी वजह से पड़ा हुआ है कि ये खुद सियासी मैदान को अपनी पसंद के मुताबिक जब हमवार करेगा जज, तो उसका नतीजा तलखी, जहर और वो नताइज निकलेंगे तबाही के जो निकल चुके हैं। ये कहना कि अच्छा इंटर इलेक्शन पार्टी, वो जो इंटर पार्टी इलेक्शन है,
پی ٹی آئی پہ کیوں اعتراض ہے؟ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی کر دیا جائے، یعنی ساری جماعتوں کا آپ آؤٹ، یعنی سب کو رگڑ دیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مقدمہ سامنے پیش ہوا وہ اسی پہ بات کرے گا نا، یا وہ جو پارٹی ہی نہیں ہے، سیاسی پارٹیاں جو فریق ہی نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی یہ پورا کا پورا ایک سبوتاج کرنے کے لیے چل پڑے. آگے بے یقینی کم ہے، آگے افراتفری کم ہے، آگے انتشار کم ہے، کہ ساری سیاسی جماعتوں کو 1985 کا جی سب کے لیے غیر جماعتی ہوگا. یہ کیا ہے؟ میری سمجھ سے یہ باہر ہے. یہ بالکل بلا جواز تنقید ہے. یہ بالکل ہی آپ کہیے کہ سہولت کاری کی ایک ججوں سے سہولت کاری کا ایک تقاضا ہے، جو کہ بہت افسوسناک ہے. لیکن اس کے ذمہ دار ظاہر ہے کہ وہ ججز ہیں جو یہ کام کرتے رہے. اب آتے ہیں فیک نیوز اور جھوٹی خبروں کے حوالے سے. دیکھیے منصور علی خان صاحب، ان کا ایک ولاگ سامنے آیا ہے جس میں وہ یہ ایک ادارے سے اپنی ملاقات کا احوال بتا رہے ہیں. ادارے میں ان کی ادارے سے مراد فوج ہے، اور فوج سے ملاقات، اب اس کی دو انٹرپریٹیشنز سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. ایک یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، دوسری یہ کہ ڈی جی ISI سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ایک دوسرے اینکر صاحب ہیں کامران شاہد صاحب، انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے جس میں انہوں نے ڈینائی کیا کہ ان کے سورسز نے کنفرم کیا کہ ڈی جی ISI سے یہ ملاقات بہرحال نہیں ہوئی. تو پھر یہ ملاقات چیف آف آرمی اسٹاف سے ہوئی ہے. اب یہ تو منصور علی خان صاحب بتائیں گے کہ کس سے ہوئی ہے. میں اس پہ نہیں جاتا. میرا سوال بنیادی تو یہ ہے جو میں نے پوسٹ بھی کیا ہے کہ خود خان صاحب نے یہ کہا، منصور علی خان صاحب نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ قوم اس وقت پولیٹیکلی بہت چارجڈ ہے، تو ہمارا پریس کانفرنس کرنا مناسب نہیں ہے. فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم پولیٹیکلی چارجڈ ہے اور آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ ایک میڈیا پرسنالٹی سے مل کر یہ تمام گفتگو جو آپ نے فرمائی، یہ کیوں، اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اور اگر آپ نے یہ گفتگو فرمائی ہے تو پھر آپ نے اس کو رپورٹ کرنے کی اجازت کیوں دی؟ یہ تو پریس کانفرنس سے زیادہ خطرناک کام ہے کہ آپ نے یعنی کسی ایک بندے سے ملاقات کی اور اس کے بعد آپ نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ اس کو رپورٹ کر دے. اچھا، اب میں اس ملاقات، یہ جو جس کے حوالے سے دعویٰ ہو رہا ہے کہ ڈی جی ISI سے ہے، جس کا کامران شاہد نے ڈینائل دیا ہے کہ ایسا ملاقات نہیں ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی ہے، وہاں سے ڈینائل ابھی تک میری نظروں سے نہیں گزرا. اچھا، اب معاملہ یہ ہے جی کہ اگر یہ اس طرح کی ملاقات ہے، نہیں ہے، یہ منصور علی خان بہرحال ایک ذمہ دار آدمی ہے. میں یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ ہواؤں میں بات کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول کر ڈالر کمانے کے چکر میں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے. ملاقات تو ان کی ظاہر ہے کسی نہ کسی سے ہوئی ہوگی، لیکن یہ پریکٹس میری سمجھ سے بالاتر ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو کہ یہ جو اب جھوٹ تو آ گیا نا اس میں، یعنی جھوٹ کیا آیا کہ یہ ملاقات ڈی جی ISI سے ہے یا یہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ہے. جھوٹ کہیے، تضاد کہہ لیجیے، میں تضاد کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں. اس طرح کے مناصب کے لوگ جب ملتے ہیں اور آگے یہ رپورٹ ہوتی ہے اور رپورٹ ہونے کے بعد یہ تضاد آ جاتا ہے کہ نہیں یہ ڈی جی ISI تھے یا چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو اس میں ایک چیز تو جھوٹ ہے. یعنی یا تو چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی ہے یا پھر ڈی جی ISI سے ملاقات ہوئی ہے. ایک ہی چیز سچ ہو سکتی ہے نا. اچھا، یا دونوں سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس طرح کا ورژن کو میرے سامنے نہیں آیا کہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ملاقات ہوئی ہے میرے سامنے. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ یہ جو اس طرح کا پروپیگنڈا ہے یا اس طرح کی گفتگو ہے، اور یہ جو خاص طور پہ آپ کہیے کہ اس طرح کی ملاقاتوں کا ذکر آ جانا، یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں پہ ڈبل شاہ پیدا ہو چکا ہے اور ہر معاشرے میں ڈبل شاہ ملتا ہے. اس طرح کی حساس باتیں اگر کرنے کی اجازت آگے بھی یعنی رہی، تو میں آپ سے یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پھر لوگ اٹھیں گے، کوئی نہ کوئی پھر جھوٹا اٹھے گا. اور جھوٹ بولنے والے ہمارے ہاں کم نہیں ہیں. کوئی جھوٹا اٹھے گا اور وہ جھوٹا انہی عہدے داروں سے ملاقات کے بعد اگر وہ بین الاقوامی معاملات پہ یا دیگر حساس معلومات پہ یا دیگر حساس معاملات پر کوئی اظہار رائے کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ یہ کہ جی کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ اس کی ڈی جی ISI سے ملاقات ہوئی ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بس اب کشمیر ہم اٹیک کر رہے ہیں انڈیا کے ایسی کی تیسی، یا یہ کہ میری ملاقات ہوئی ہے ان سے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں من میں بڑا برداشت کر لیا، بس ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں ایسی کی تیسی. تو اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یا یہ کہ میری ملاقات ہوئی ہے کسی بڑے اعلیٰ عہدیدار سے، اس نے کہا یہ سعودی عرب جو ہے وہ انہوں نے سعودی عرب کو بڑی گالیاں دی ہیں یا امریکہ کو بڑی گالیاں دی ہیں، یا یہ کہ افغانستان ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا رد عمل کیا آ سکتا ہے؟ جھوٹی خبریں اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا، یہ اگر اریسٹ نہ ہوا، اس پریکٹس کو اگر اریسٹ نہ کیا گیا
اور یہ جو ہے نا یہ اس طرح کی معاملہ اول تو آپ ملے نا، لیکن اگر آپ نے ملنا ہے تو پھر بالکل ایبسلوٹلی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کی بات آنی چاہیے، ایبسلوٹ کلیئرٹی، معلوم ہونا چاہیے کس سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ہواؤں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اچھا پھر لوگ اندازے لگاتے رہیں کہ اس سے ہوئی ہے یا اس سے ہوئی ہے. ایبسلوٹلی کلیئرٹی کے ساتھ اس طرح کی ملاقاتیں آنی چاہیے، کیونکہ کل کو کوئی یہ اگر اپنی طرف سے بات کر دے، ایبسلوٹ کلیئرٹی اگر نہ ہو تو یہ بہت بڑا ایک عذاب بن سکتا ہے. میں نے آپ کو دوبارہ سے مثال دے دیتا ہوں، اگر کوئی جھوٹا شخص یہ اٹھ کے کہہ دے کہ اس کی اس طرح کی کسی اعلیٰ عہدیدار سے ملاقات ہوئی ہے، اس نے افغانستان کے بارے میں یہ کہا ہے، اور وہ رد عمل میں یہاں پہ دھماکے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک معصوم جان بھی چلی جائے، ایک معصوم جان کسی جھوٹی خبر کے نتیجے میں، تو اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس طرح کی جو ملاقاتیں ہیں یا بالکل کیجئے، معمول کا حصہ ہوتا ہے، لیکن یا تو آپ اسے رپورٹ کرنے کی اجازت نہ دیں، اور اگر آپ رپورٹ کرنے کی اجازت دیں تو ایبسلوٹ کلیئرٹی کے ساتھ دیں. پھر اس میں شک و شبے کی، اس میں افواہوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور نہ افواہیں جنم لیتی ہیں. ابھی تک تو افواہ یہ ہے نا کہ یہ ملاقات DGISI سے ہوئی ہے یا چیف آف آرمی سٹاف سے ہوئی ہے، ابھی تک تو افواہیں یہاں ہیں. کنٹینٹ پہ جب افواہیں پھیلیں گی تو اس کی پھر ذمہ داری پروپیگنڈا کس کس کا منہ بند کریں گے، کہاں کہاں روکیں گے. یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے. مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا. لازمی طور پہ یہ خیال، یہ پروٹوکولز تبھی سامنے لانے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ کسی کا نقصان ہو جائے، ملک کا نقصان ہو جائے، قوم کا نقصان ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے، اس کے بعد سمجھ آنی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.